گرلز ہاسٹل کے ایک کمرے میں رام دلاری نے جمنا داس کو قتل کرنے کی اسکیم پر غور کرنا شروع کیا۔ جمنا داس کا کام تمام کرنے کے لیے اس کا گرلز ہاسٹل سے نکلنا ضروری تھا۔ مصیبت یہ تھی کہ اس کی نگرانی ہو رہی تھی۔ اگر وہ باہر نکلتی ہے اور ہیلتھ سینٹر کی طرف چلتی ہے تو اس کی نگرانی کرنے والے جاسوس ضرور اس کا پیچھا شروع کر دیں گے۔ اس کا سوائے اس کے اور کوئی علاج نہیں تھا کہ وہ اپنا حلیہ بدل کر ہاسٹل سے نکلے۔ حلیہ بدلنے اور بھیس بدلنے کا ساز و سامان ان کے مکند لال والے خفیہ ٹھکانے پر تھا۔ رام دلاری وہاں بھی نہیں جا سکتی تھی۔ اس طرف جانے کا مطلب یہ تھا کہ وہ ان لوگوں کو اپنے گروہ کے خفیہ ٹھکانے کا پتہ بتا دے گی۔ رام دلاری کے ذہن نے بڑی تیزی سے کام کرنا شروع کر دیا تھا۔ اس کو گرلز ہاسٹل کے کمرے میں ہی اپنا حلیہ تبدیل کرنا پڑا۔ سوال یہ تھا کہ ساز و سامان کے نہ ہوتے ہوئے وہ حلیہ کیسے بدل سکتی تھی۔ رام دلاری کے عیار ذہن میں آخر ایک ترکیب آ گئی۔ اسے یاد آیا کہ کسی ڈیری فارم کا ایک ٹرک گرلز ہاسٹل میں دودھ دینے صبح صبح منہ اندھیرے آتا ہے۔ اگر وہ کسی طرح اس ٹرک میں چھپ کر بیٹھ جائے تو نگرانی کرنے والوں کی نظروں سے بچ کر نکل سکتی ہے۔ اس کے سامنے سب سے بڑا مسئلہ یہی تھا کہ وہ کسی ایسے طریقے سے باہر نکلے کہ اس کی نگرانی کرنے والوں کو خبر نہ ہو سکے کہ وہ باہر نکل کر گئی ہے اور وہ اس کا پیچھا نہ کر سکیں۔ اگر وہ ہیلتھ سینٹر پہنچ کر اپنے مقصد میں ایک بار پھر ناکام رہتی ہے تو واپسی کی اسے فکر نہیں تھی۔ واپس آنے پر اگر جاسوس اسے ہاسٹل میں داخل ہوتے دیکھ بھی لیتے تو وہ کہہ سکتی ہے کہ کمرے میں بند رہ کر وہ تنگ آ گئی تھی اور سیر کرنے کو نکل گئی تھی، اور اگر وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو جاتی ہے تو اسے گرلز ہاسٹل میں واپس آنے کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ یہی ایک ترکیب تھی جس پر اگر وہ کامیابی سے عمل کر لیتی ہے تو گرلز ہاسٹل سے جاسوسوں کو جل دے کر نکل سکتی تھی۔ اس نے ایک دو بار جبکہ وہ جاگ رہی تھی صبح صبح اس دودھ والے ٹرک کو ہاسٹل کے احاطے میں آ کر ایک طرف کھڑے ہوتے اپنے کمرے کی کھڑکی میں سے دیکھا تھا۔ ٹرک میں دو آدمی ہوتے تھے، ایک ڈرائیور اور دوسرا آدمی اس کے ساتھ ہی اگلی سیٹ پر بیٹھا ہوا تھا۔ وہ ٹرک لے کر آتے، ٹرک کو احاطے کی دیوار کے پاس کھڑا کر دیتے۔ ٹرک کے پیچھے دودھ کے کپے لدے ہوتے تھے۔ دونوں آدمی ایک کپا نکال کر ہاسٹل کے کچن کی طرف لے جاتے۔ رام دلاری نے ایک بار یہ پورا منظر یوں ہی اپنے کمرے کی کھڑکی میں کھڑے کھڑے دیکھا تھا، اور اب اسے سب کچھ یاد آ گیا تھا۔ جس وقت ڈرائیور اور اس کا ساتھی دودھ کے کپے کو اٹھا کر کچن کی طرف جاتے تھے تو ٹرک کے پاس کوئی نہیں ہوتا تھا اور وہاں ہلکا ہلکا اندھیرا تھا۔ رام دلاری نے سوچا کہ وہ اس وقت ٹرک میں کسی جگہ چھپ سکتی ہے۔ اس قسم کے کئی طریقے رام دلاری کو نئی دلی والوں نے ٹریننگ کے دوران سکھا رکھے تھے۔ اس نے یہی طریقے آزمانے کا فیصلہ کر لیا۔ اس وقت اندھیرا ہوتا تھا۔ اس کی نگرانی کرنے والے ظاہر ہے گرلز ہاسٹل کے احاطے کے باہر گیٹ کے آس پاس کسی جگہ چھپ کر بیٹھے ہوں گے، انہیں خبر بھی نہیں ہوگی۔ رام دلاری کو مسز انجم نے ایک نیا جوڑا پہننے کو دیا تھا، اس نے وہی جوڑا پہن رکھا تھا۔ رام دلاری نے اپنا پرس کھول کر دیکھا۔ مکند لال نے جمنا داس کو ہلاک کرنے کی مہم پر بھیجتے ہوئے رام دلاری کو جتنے پیسے کرنسی نوٹوں کی شکل میں دیے تھے وہ اس کے پاس محفوظ تھے۔ زہریلے انجیکشن کی سرنج اس نے ایک الماری کے اندر پرانے کپڑوں میں چھپا کر رکھی ہوئی تھی۔ رام دلاری نے اسے بھی نکال کر چیک کیا اور پھر وہیں چھپا کر رکھ دی۔ وہ کمرے کی کھڑکی کے پاس آ گئی اور پردہ ذرا سا ہٹا کر ہاسٹل کے احاطے میں وہ جگہ دیکھنے لگی جہاں صبح کے وقت ڈیری فارم کا ٹرک آ کر کھڑا ہوتا تھا۔ اس نے اپنے ذہن میں ایک نقشہ تیار کر لیا کہ اسے کس طرح سے ٹرک کے پاس جانا ہوگا۔ یہ کام اسے بڑی تیزی سے کرنا تھا کیونکہ ٹرک ڈرائیور اور اس کا کلینر جب دودھ کا کپا اٹھا کر کچن میں رکھنے جاتے تو انہیں زیادہ دیر نہیں لگتی تھی۔ ساری اسکیم ذہن میں بنانے کے بعد رام دلاری پلنگ پر آ کر لیٹ گئی۔ دن گزر گیا۔ شام کو گل خان اکیلا ہی اسے ملنے آ گیا۔ اس نے پوچھا، حشمت بی بی، اب تک تمہیں کچھ نہ کچھ ضرور یاد آ گیا ہوگا کہ ان دہشت گردوں کا مستقل ٹھکانہ کون سے شہر میں تھا اور کس جگہ پر تھا۔ رام دلاری نے گہرے غور و فکر کا انداز اختیار کرتے ہوئے کہا، بھائی جان جی، بہت یاد کرتی ہوں، بس اتنا ہی یاد آتا ہے کہ ایک جنگل تھا، اس میں ایک جگہ زمین کے اندر راستہ تھا، وہاں ان لوگوں نے اپنا اڈا بنا رکھا تھا۔ یہ یاد نہیں آ رہا کہ وہ شہر کون سا تھا۔ یہ لوگ ریل گاڑیوں میں تو سفر کرتے نہیں تھے، رات کے اندھیرے میں بند گاڑی میں ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتے تھے۔ کبھی کسی کے منہ سے شہر کا نام نکل جاتا تھا تو مجھے پتا چل جاتا کہ یہ فلاں شہر ہے۔ میں یاد کرنے کی پوری کوشش کر رہی ہوں، شاید کچھ یاد آ جائے۔ گل خان کچھ دیر بیٹھ کر یہ کہتے ہوئے چلا گیا کہ وہ کل کسی وقت پھر آئے گا۔ رام دلاری کا کھانا اس کے کمرے میں ہی ایک نوکرانی لے کر آتی تھی۔ شیر خان نے مسز انجم کو خاص طور پر ہدایت کی تھی کہ حشمت بی بی کو ہاسٹل کی دوسری لڑکیوں سے ملنے کا موقع نہ دیا جائے۔ رام دلاری خود بھی دوسری لڑکیوں سے دور ہی رہتی اور زیادہ وقت اپنے کمرے میں ہی گزارتی تھی۔ اس نے رات کا کھانا کھایا اور مسز انجم نے اسے چھوٹا کلاک دیا تھا، اس پر صبح کا 4 بجے کا الارم لگا دیا تھا۔ رات کے 10 بجے تک وہ پلنگ پر لیٹی ایک رسالہ پڑھتی رہی، اس کے بعد سو گئی۔ ٹھیک 4 بجے اسے الارم نے جگا دیا۔ اس نے اٹھتے ہی سب سے پہلے کھڑکی کا پردہ ہٹا کر باہر دیکھا۔ ابھی رات کا اندھیرا باقی تھا۔ اسے احاطے میں کوئی ٹرک دکھائی نہ دیا۔ اس نے باتھ روم میں جا کر منہ ہاتھ دھویا، بالوں میں کنگھی کی، اپنے کپڑوں کو درست کیا اور گہرے بادامی رنگ کی چادر اوڑھی اور الماری کے پاس آ گئی۔ الماری میں سے زہریلے انجیکشن کا سرنج نکال کر اسے ایک بار پھر اچھی طرح سے رومال میں لپیٹا اور اسے اپنے گریبان کے اندر پوری طرح چھپا کر رکھ لیا۔ ایک بار پھر کھڑکی میں آ کر اس نے باہر جھانک کر دیکھا۔ احاطہ اندھیرے میں خالی پڑا تھا، کسی ٹرک کی آواز بھی نہیں آئی تھی۔
اس نے کمرے کی بتی بجھا دی اور پلنگ پر بیٹھ کر ٹرک کے آنے کا انتظار کرنے لگی۔ رات کی تاریکی فجر کی پھیکی پھیکی سفیدی میں بدلنا شروع ہو گئی تھی، لیکن ابھی پوری طرح سے دن کی روشنی نہیں ہوئی تھی۔ وہ چاہتی تھی کہ ٹرک جلدی سے آ جائے اور وہ پچھلے پہر کے اندھیرے میں ہی وہاں سے نکل جائے۔ ہاسٹل کے گیٹ کے باہر تعینات جاسوسوں کی نگاہوں سے بچنے کی صرف ایک یہی صورت تھی۔ کلاک پر 4:45 بج رہے تھے کہ رام دلاری کو دور سے کسی ٹرک کی آواز سنائی دی۔ ایک لمحے کا انتظار کیے بغیر اس نے جلدی سے چادر کو اچھی طرح سے اپنے جسم کے گرد لپیٹا اور آہستہ سے دروازہ کھول کر زینے کی طرف بڑھی۔ زینے سے اتر کر وہ پہلی منزل کے برآمدے میں آ گئی۔ برآمدے میں اندھیرا چھایا ہوا تھا، صرف دوسرے کونے میں باہر کی جانب اوپر ایک بلب روشن تھا۔ رام دلاری جہاں اندھیرا تھا اس طرف سے چلتی ہوئی برآمدے کے ایک ستون کے ساتھ لگ کر کھڑی ہو گئی۔ وہ بہت سوچ سمجھ کر اس جگہ کھڑی ہوئی تھی۔ اگر ٹرک روز کی جگہ پر آ کر کھڑا ہوا تو وہ اندھیرے میں چلتے ہوئے ٹرک کے عقب میں جا سکتی تھی، جہاں اسے کوئی نہیں دیکھ سکتا تھا۔ ٹرک کی آواز قریب آ گئی تھی۔ اسے خیال آیا کہ شاید یہ کوئی اور ٹرک ہو، لیکن ٹرک سڑک پر آگے نکل جانے کے بجائے ہاسٹل کے گیٹ میں داخل ہو گیا۔ اس کی بتیاں روشن تھیں۔ رام دلاری ستون کے پیچھے ہو گئی۔ ٹرک کی ہیڈ لائٹس کی روشنی ستونوں کے اوپر سے گزر کر دوسری طرف نکل گئی اور ٹرک احاطے کی دیوار کے ساتھ بیک ہو کر لگ گیا۔ اس کے ساتھ ہی ٹرک کی بتیاں بجھ گئیں۔ ٹرک کے اگلے حصے میں سے 2 آدمی باہر نکل کر اس کے پیچھے آ گئے۔ دوسرے لمحے وہ دودھ کا کپا اٹھائے دوبارہ نمودار ہوئے۔ ایک نے ایک طرف سے اور دوسرے نے دوسری طرف سے کپے کے کنڈے کو پکڑ رکھا تھا۔ وہ ہاسٹل کے کچن کی طرف چل دیے جو برآمدے کے دوسرے کونے کی طرف تھا۔ رام دلاری اسی لمحے کے انتظار میں تھی۔ جیسے ہی وہ تھوڑا آگے گئے، رام دلاری خاموشی سے برآمدے سے اتری اور اندھیرے میں سے گزرتی ہوئی تیزی سے ٹرک کے پیچھے آ کر اس کی لٹکتی ہوئی رسی کو پکڑ کر ٹرک کے پچھلے حصے میں چڑھ گئی۔ ٹرک کے اندر بہت سے دودھ کے کپے پڑے ہوئے تھے جنہیں ابھی دوسری جگہوں پر سپلائی کرنا تھا۔ وہ ان کپوں کے پیچھے چھپ کر بیٹھ گئی۔ 3-4 منٹ کے بعد اسے ان آدمیوں کی آواز سنائی دی۔ وہ واپس آ گئے تھے۔ پھر ٹرک کی دونوں سائیڈ کے دروازوں کے بند ہونے کی آواز آئی۔ ٹرک کا انجن سٹارٹ ہوا اور ٹرک ہاسٹل کے گیٹ میں سے نکل کر دائیں جانب مڑ گیا۔ رام دلاری نے کپوں کے پیچھے چھپے چھپے ہاتھ جوڑ کر اپنے بھگوان کا شکر ادا کیا۔ وہ یہی چاہتی تھی کہ ٹرک دائیں جانب ہی مڑے۔ اس کو یاد تھا کہ جب اسے شیر خان اور گل خان جیپ میں بٹھا کر سیکرٹ ہیلتھ سینٹر کی طرف لے گئے تھے تو جیپ ہاسٹل سے نکل کر پہلے دائیں طرف مڑی تھی اور اس کے 6-7 منٹ کے بعد پھر دائیں جانب مڑ گئی تھی۔ اس کے آگے جو نشانی اسے یاد تھی وہ ریلوے پھاٹک تھا، مگر یہ یقین سے وہ نہیں کہہ سکتی تھی کہ یہ ٹرک آگے جا کر بھی دائیں جانب مڑے گا۔ یہ بھی ہو سکتا تھا کہ ٹرک آگے نکل جائے۔ اگر آگے نکل گیا تو خدا جانے وہ کہاں جا کر ٹھہرے اور ٹرک کی رفتار تیز ہو جائے اور وہ اتر نہ سکے، کہاں کی کہاں نکل جائے اور راستہ بھی بھول جائے، کیونکہ وہ اس شہر کی رہنے والی نہیں تھی۔ ٹرک کی رفتار اتنی تیز نہیں تھی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ ہاسٹل کے سامنے سے گزرنے والی سڑک چھوٹی اور غیر ہموار تھی۔ جب ٹرک ہاسٹل سے کافی آگے نکل آیا اور رام دلاری کو یقین ہو گیا کہ وہ ہاسٹل کے باہر اس کی نگرانی کرنے والے جاسوسوں کی زد سے نکل آئی ہے تو وہ کپوں کے پیچھے سے نکل کر ٹرک کے پچھلے حصے میں آ گئی۔ صبح کا نور نمودار ہو رہا تھا، سڑک دور تک خالی تھی اور ٹرک سڑک کے کھڈوں پر ہلکے ہلکے دھچکے کھاتا گزر رہا تھا۔ اس کی رفتار زیادہ نہیں تھی۔ ٹرک کا عقبی حصہ کھلا تھا۔ وہ بڑے غور سے سڑک کی بائیں جانب دیکھ رہی تھی۔ اس کا خیال تھا کہ شاید ٹرک اگلے موڑ پر دائیں جانب مڑ جائے، لیکن ایسا نہ ہوا۔ سڑک پر سے ایک چھوٹی سڑک نکل کر اسے اپنے بائیں جانب جاتی دکھائی دی۔ ٹرک اس طرف جانے کی بجائے دوسری جانب مڑ گیا۔ جیسے ہی ٹرک نے دوسری جانب موڑ کاٹا اس کی رفتار اور دھیمی ہو گئی۔ رام دلاری نے ٹرک کے پچھلے حصے میں سے لٹکتی ہوئی رسی پکڑی اور ٹرک میں سے باہر سڑک کے کنارے جھاڑیوں میں کود گئی۔ گرتے ہی جھاڑیوں میں اس نے 2-3 لڑکنیاں کھائیں اور جلدی سے اٹھ کر بیٹھ گئی۔ سڑک بھی پچھلے پہر کے دھندلکے میں خالی تھی۔ وہ اٹھی اور سڑک پر اس جگہ آ گئی جہاں سے سڑک دائیں جانب دوسرا موڑ کاٹتی تھی۔ اسے اس طرف جانا تھا، شاید شیر خان کی جیپ اسی طرف گھومی تھی۔ وہ چھوٹی کچی سڑک پر آ گئی۔ وہ چادر لپیٹے سڑک کے کنارے کنارے تیز قدموں سے چلی جا رہی تھی۔ وہ دھڑکتے ہوئے دل کے ساتھ اس انتظار میں تھی کہ آگے ریلوے پھاٹک آتا ہے یا نہیں، کیونکہ جب اسے بند جیپ میں بٹھا کر لے جایا گیا تو سڑک کا دوسرا موڑ گھومنے کے 10-15 منٹ کے بعد ریلوے پھاٹک آ گیا تھا۔ یہی اس کا ثبوت تھا کہ وہ ٹھیک راستے پر چل رہی ہے۔ اس کی دونوں جانب کھیت بھی تھے اور دور دور شہر کی آبادی کے مکان بھی دن کے ابھرتے ہوئے اجالے میں نظر آنا شروع ہو گئے تھے۔ وہ کوئی آدھا گھنٹہ چلتی رہی ہوگی کہ آخر اسے کچھ فاصلے پر ریلوے کا پھاٹک نظر آ گیا۔ خوش ہو کر رام دلاری نے اپنی رفتار تیز کر دی۔ ایک ٹرک اور ایک رکشہ اس کی مخالف سمت سے آتا ہوا اس کے قریب سے گزر گیا۔ صبح ہو رہی تھی اور شہر کی سڑکوں کی ٹریفک بیدار ہونے لگی۔ وہ ریلوے پھاٹک عبور کر کے آگے بڑھی تو سڑک ایک طرف گھوم گئی، کچھ دور جا کر دوسری طرف مڑ گئی۔ ایک بس اس کے پیچھے سے آئی اور آگے نکل گئی۔ پھر اسے فضا میں تیز بو محسوس ہوئی۔ یہ بو اسے شیر خان وغیرہ کے ساتھ بند جیپ میں جاتے ہوئے بھی آئی تھی اور گل خان نے اسے بتایا تھا کہ پتہ نہیں یہ بو کس چیز کی ہے، مگر یہاں سے گزرتے ہوئے اکثر آیا کرتی ہے۔ رام دلاری کو اچھی طرح یاد تھا کہ یہ بو 2-3 منٹ تک آتی رہی تھی، اس کے بعد بند ہو گئی تھی اور پھر جیپ 2-3 جگہوں پر چھوٹے چھوٹے موڑ کاٹنے کے بعد ایک جگہ آ کر رک گئی تھی اور گل خان نے یہ کہہ کر اس کی آنکھوں پر پٹی باندھ دی تھی
کہ وہ سیکرٹ ہیلتھ سینٹر پہنچ گئے ہیں۔ جہاں آ کر رام دلاری رک گئی۔ اس نے اپنے ارد گرد نگاہ دوڑائی۔ اب صبح ہو گئی تھی اور سورج مشرق میں درختوں اور مکانوں کے پیچھے سے طلوع ہو رہا تھا۔ رام دلاری کو یہ بھی یاد تھا کہ اس نے ہیلتھ سینٹر کے اس کمرے کی کھڑکی میں سے جہاں جمنا داس زیر علاج بستر پر بے ہوش پڑا تھا، ذرا سے ہٹے ہوئے پردے میں سے دور ایک مسجد کا مخروطی مینار اور ٹرین گزرتی نظر آئی تھی۔ رام دلاری کی تیز نگاہیں مسجد کے مینار کو تلاش کر رہی تھی۔ دن کی روشنی چاروں طرف پھیلی ہوئی تھی۔ آخر اسے دور ایک مینار نظر آ گیا۔ وہ اس کی طرف چل پڑی۔ وہ کھیتوں میں سے گزر رہی تھی۔ کچھ دور چلنے کے بعد وہ کھیت کی اونچی فصل سے نکلی تو سامنے زمین اونچی تھی اور کسی بند کی طرح مغرب سے مشرق کی طرف جا رہی تھی۔ وہ اس کی چڑھائی چڑھ کر اوپر آئی تو دیکھا کہ وہ ریلوے لائن تھی۔ اس نے دوسری جانب نگاہ اٹھائی۔ اسے مسجد کا مخروطی مینار صاف دکھائی دے رہا تھا۔ اس نے گھوم کر اپنی بائیں جانب دیکھا۔ ہیلتھ سینٹر کی عمارت اسی طرف ہونی چاہیے تھی۔ کچھ فاصلے پر اسے درختوں کا جھنڈ دکھائی دیا۔ اس کے اندر سے کسی مکان کی دیوار نظر آ رہی تھی۔ وہ اس کی طرف چلنے لگی۔ اسے یقین ہو گیا کہ یہی وہ سیکرٹ ہیلتھ سینٹر ہے جہاں اس کی آنکھوں پر پٹی باندھ کر اسے لایا گیا تھا۔ چلتے چلتے وہ درختوں کے درمیان آ گئی۔ اب اس کے سامنے ایک پرانی سی ایک منزلہ عمارت کھڑی تھی جس کے باہر کوئی آدمی نظر نہیں آ رہا تھا۔ عمارت کا دروازہ بند تھا۔ رام دلاری دروازے کی طرف بڑھی۔ اس نے دروازے کو ذرا سا کھول کر اندر جھانک کر دیکھا۔ سب سے پہلے اسے ڈیٹول اور دوائیوں کی بو آئی۔ اس کے چہرے پر ہلکا سا تبسم نمودار ہوا۔ وہ اپنے ٹارگٹ پر پہنچ گئی تھی۔ یہی وہ ہیلتھ سینٹر تھا جہاں اسے آنکھوں پر سیاہ پٹی باندھ کر لایا گیا تھا۔ وہ اندر داخل ہو گئی۔ یہ ایک راہداری سی تھی۔ ایک بوڑھی عورت جو نوکرانی معلوم ہوتی تھی دونوں ہاتھوں میں ایک تھیلا پکڑے سامنے سے آ رہی تھی۔ رام دلاری خاموشی سے اس کے قریب سے گزر گئی۔ اس کے بعد جمنا داس کے کمرے کی جو سب سے بڑی نشانی تھی وہ یہ تھی کہ اس کے کمرے کے باہر ایک پولیس کمانڈو پہرا دے رہا تھا۔ جب وہ موڑ گھوم کر راہداری کی دوسری جانب آئی تو اس نے اس راہداری کو پہچان لیا۔ اس کی آنکھوں سے پٹی اتارنے کے بعد اس راہداری سے جمنا داس دہشت گرد کے کمرے میں لے جایا گیا تھا۔ اسے یاد تھا کہ یہاں آمنے سامنے 3-4 کمرے ہی تھے اور ایک کمرے کے باہر جو دہشت گرد کا کمرہ ہی تھا پولیس کا کمانڈو اسٹین گن پکڑے اسٹول پر بیٹھا پہرا دے رہا تھا اور جو شیرخان وغیرہ کو آتا دیکھ کر اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ رام دلاری نے دیکھا کہ ایک کمرے کے باہر اسٹول ضرور پڑا تھا مگر پہرا دینے والا کمانڈو غائب تھا۔ وہ بڑی حیران ہوئی کہ پولیس کمانڈو وہاں کیوں نہیں تھی۔ جمنا داس ایک خطرناک بھارتی دہشت گرد تھا اور اس خفیہ ہیلتھ سینٹر میں اسے زبردست پہرے میں رکھا گیا تھا، مگر شاید رام دلاری کی قسمت اس کا ساتھ دے رہی تھی۔ پولیس کمانڈو اس وقت تھوڑی دیر کے لیے باتھ روم چلا گیا۔ رام دلاری کے سامنے میدان صاف تھا، راہداری خالی پڑی تھی۔ رام دلاری اس کمرے کی طرف بڑھی جس کے باہر خالی اسٹول پڑا تھا۔ کونے والے کمرے سے ایک نرس نکلی اور تیز تیز قدموں سے اس کے قریب سے گزر گئی۔ اس نے رام دلاری کی طرف کوئی خاص توجہ نہ دی۔ رام دلاری کے پاس اب کسی کی طرف توجہ دینے کے لیے وقت نہیں تھا۔ اسے اب جتنی جلدی ہو سکے کام کرنا تھا جس کے لیے وہ اتنا بڑا خطرہ مول لے کر وہاں تک پہنچی تھی۔ اسے یہ بھی احساس تھا کہ باہر پہرا دینے والا پولیس کمانڈو کسی بھی وقت نمودار ہو سکتا ہے۔ وہ دہشت گرد جمنا داس کے کمرے کا دروازہ کھول کر چپکے سے اندر داخل ہوئی۔ اس نے دیکھا کہ بستر پر جمنا داس اسی طرح پٹیوں میں بندھا بے سدھ پڑا تھا، یا وہ سو رہا تھا یا بے ہوش تھا۔ وہ کوئی حرکت نہیں کر رہا تھا۔ اس کی آنکھیں بند تھی۔ اسے اسی طرح ڈرپ اور آکسیجن لگی ہوئی تھی۔ اس کے سینے تک کمبل پڑا تھا۔ اندر آتے ہی رام دلاری نے اپنے گریبان میں ہاتھ ڈال کر زہریلے انجیکشن کا سرنج نکالا۔ اب ایک ایک سیکنڈ قیمتی تھا، بے حد قیمتی تھا۔ رام دلاری اب ایک تجربہ کار تربیت یافتہ دہشت گرد بن چکی تھی جنہیں یہ بتایا جاتا تھا اور ہدایت کی جاتی تھی کہ اپنے مشن کی کامیابی اور اپنے گروہ کو پکڑے جانے سے بچانے کے لیے اگر انہیں کسی ساتھی کو ہلاک کرنا پڑے تو اسے فوراً موت کی نیند سلا دیا جائے۔ رام دلاری نے جمنا داس کے پلنگ کے پاس جاتے ہی اس کے بازو پر سے تھوڑا سا کمبل ہٹایا۔ نیچے اس کا بازو تھا۔ زہریلا سرنج رام دلاری کے ہاتھ میں تھا۔ اس نے فوراً سرنج کی سوئیاں جمنا داس کے بازو میں چبھوئیں اور سارے کا سارا زہر اس کے جسم میں داخل کر دیا۔ جمنا داس کے حلق سے ہلکی سی کراہ کی آواز نکلی۔ رام دلاری نے سرنج وہیں پلنگ کے نیچے پھینکی اور پلٹ کر دروازے کے پاس آ کر اس کا ایک پٹ ذرا سا کھول کر باہر دیکھا۔ باہر کوئی نہیں تھا۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو گئی ہے۔ وہ جلدی سے باہر نکل آئی اور چادر کو جسم کے گرد اچھی طرح سے لپیٹتی ہوئی راہداری میں جس طرف سے آئی تھی اسی طرف چلنے لگی۔ جہاں راہداری کا موڑ مڑتا تھا وہ وہاں آئی تو اچانک سامنے سے وہی پولیس کمانڈو نمودار ہوا جو جمنا داس کے کمرے کے باہر اس روز بھی پہرا دے رہا تھا۔ اس کے ہاتھ میں اسٹین گن تھی۔ اس نے رام دلاری پر ایک گہری نگاہ ڈالی مگر رام دلاری نے اپنے حواس کو اپنے کنٹرول میں رکھا اور اس کے قریب سے گزر گئی۔ پولیس کمانڈو نے رام دلاری کو پہچان لیا تھا کہ یہ وہی عورت ہے جو 2-1 روز پہلے کمانڈر شیرخان اور گل خان کے ساتھ آئی تھی۔ قدرتی طور پر وہ یہی سمجھا کہ یہ ان لوگوں کی اپنی جاننے والی عورت ہے۔ اس نے بھی رام دلاری سے کچھ پوچھ گچھ نہ کی اور خاموشی سے چلتا زخمی دہشت گرد کے کمرے کے باہر اسٹول پر آ کر بیٹھ گیا۔ پھر اچانک وہ اٹھا۔ اس نے کمرے کا دروازہ کھول کر اندر جھانک کر دیکھا۔ دہشت گرد اسی طرح بستر پر آنکھیں بند کیے پڑا تھا۔ وہ مطمئن ہو کر واپس اسٹول پر آ کر بیٹھ گیا۔ اسے معلوم ہی نہیں تھا کہ جس بھارتی دہشت گرد کی جان کی حفاظت کی خاطر وہ پہرا دے رہا ہے وہ مر چکا ہے۔ رام دلاری کا مشن پورا ہو چکا تھا۔ وہ جلدی جلدی ہیلتھ سینٹر کی عمارت سے نکل کر ریلوے لائن کی طرف چلنے لگی۔ ریلوے لائن کو پار کر کے دوسری طرف کھیتوں میں آ گئی۔
वो खेतों में से भी गुजर गई। फिर रेलवे फाटक आ गया। कोई गाड़ी आ रही थी। फाटक बंद था और फाटक की दोनों जानिब कुछ गाड़ियां और रिक्शा वगैरह खड़े थे। पैदल चलने वाले अभी तक रेल की पटड़ी पर से गुजर रहे थे। वो भी फाटक के छोटे दरवाजे में से होकर रेलवे लाइन पर से गुजरकर फाटक की दूसरी तरफ आकर सड़क के किनारे किनारे शहर की दूसरी तरफ रवाना हो गई। अब उसे किसी रिक्शा टैक्सी की जरूरत थी। उसे वापस मुकुंदलाल के पास अपने खुफिया ठिकाने पर जाना था और उसे जाकर ये खुशखबरी सुनानी थी कि उसने वो काम कर दिया है जिसके लिए उसे जहरीला सिरिंज देकर भेजा गया था। राम दुलारी चलते चलते सड़क के पीछे भी देख लेती थी कि शायद कोई खाली रिक्शा टैक्सी आ रही हो। काफी आगे जाकर सड़क के मोड़ पर उसे एक खाली रिक्शा मिल गया। वो रिक्शे में बैठ गई और ड्राइवर को एक खास जगह चलने के लिए कहा। रिक्शा एक तरफ रवाना हो गया। रिक्शा शहर की आबादी के बाहर निकल चुका था और अभी तक पूरी रफ्तार से जा रहा था। आखिर वो जगह आ गई जहाँ राम दुलारी ने रिक्शे वाले को चलने के लिए कहा था। उसने रिक्शा रुकवा कर उसे पैसे दिए और पैदल ही एक नहर के किनारे चल पड़ी। काफी आगे जाकर दरख्तों का एक घना जखीरा आ गया। वो उसमें दाखिल हो गई और वहाँ से भी गुजरने के बाद उस वीरान खंडर की तरफ चल पड़ी जो कुछ फासले पर उजाड़ मैदान में मिट्टी के एक बहुत बड़े टीले के अकब में वाक़ था और जिसके एक तहखाने में इन भारतीय दहशतगर्दों ने अपना खुफिया ठिकाना बना रखा था। एक भारतीय दहशतगर्द मुसलमान फकीर के भेस में खंडर के करीब ही दरख्त के नीचे बैठा हुआ था। उसने राम दुलारी को पहचान लिया था। राम दुलारी भी उसे पहचानती थी। वो उसके करीब से गुजर गई। जब वो पुराने तारीखी खंडर में उस जगह आई जहाँ से खंडर के अंदर दीवार के शगाफ में से रास्ता जाता था तो वहाँ एक और दहशतगर्द झाड़ियों के पीछे छुपकर बैठा हुआ था। राम दुलारी ने उसे और उस दहशतगर्द ने जो पहरा दे रहा था एक दूसरे को देख लिया था। राम दुलारी खंडर में दाखिल होने के बाद नीचे तहखाने में आई तो वहाँ उनकी पार्टी का सरगना मुकुंदलाल मौजूद था। उसके पास ही दहशतगर्द रामू भी बैठा था। दुलारी को अपने पास देखकर मुकुंदलाल ने पहला सवाल ये किया, उसे ठिकाने लगाया कि नहीं? राम दुलारी ने कहा, अगर तुम्हारे दिए हुए इंजेक्शन का जहर असली था तो जमुना दास मर चुका है। मुकुंदलाल ने दुलारी को शाबाश देते हुए कहा, दुलारी तुमने हम सबको आने वाली मुसीबत से बचा लिया है। मुझे जमुना दास पर भरोसा नहीं था। वो एक तजुर्बाकार और अपने काम का माहिर जरूर था मगर मुझे मालूम है कि वो तशद्दुद बर्दाश्त नहीं कर सकता था। दहशतगर्द रामू कहने लगा, जिन लोगों के पास तुमने इतना वक्त गुजारा है उनके हमारे खिलाफ मंसूबों के बारे में तुम्हें कुछ मालूमात मिली हैं या नहीं? राम दुलारी ने कहा, वो लोग अगर आपस में अंग्रेजी में भी कोई बात करते थे तो इस बारे में मेरे सामने कोई ऐसा जिक्र नहीं करते थे कि वो हमारे खिलाफ क्या कार्रवाई करने जा रहे हैं। मैं जितना कुरेद सकती थी कुरेद कर उनसे पूछने की कोशिश की थी लेकिन उन्होंने यही कहा कि हमें ऊपर से जो हुक्म मिलेगा उसके मुताबिक एक्शन लेंगे, हम अपने तौर पर कुछ नहीं करते। मुकुंदलाल कहने लगा, जमुना दास की मौत के बाद जब इन लोगों को ये मालूम होगा कि तुम भी हॉस्टल से गायब हो गए हो तो उन्हें यकीन हो जाएगा कि इस कत्ल में तुम्हारा हाथ है और तुम मुसलमान हशमत बीबी के भेस में सिर्फ जमुना दास को मौत के घाट उतारने के लिए उनके पास आई हो और इंटेलिजेंस तुम्हारी तलाश में सारे शहर में फैल जाएगी, इसलिए तुम्हें कुछ दिनों के लिए यहाँ से बाहर नहीं निकलना चाहिए। दहशतगर्द रामू ने कहा, क्यों न हम राम दुलारी को अपने रावलपिंडी वाले खुफिया ठिकाने पर पहुँचा दें? मुकुंदलाल बोला, इसकी जरूरत नहीं है। राम दुलारी को बकौल उसके सिर्फ शेर खान और उसके साथी कमांडो गुल खान ने ही गौर से देखा है या फिर गर्ल्स हॉस्टल की औरत थी या उनका कमांडिंग ऑफिसर था जिसने इसे देखा हुआ है। अगर राम दुलारी यहाँ कुछ दिनों के बाद बुर्का पहनकर बाहर निकलती है तो ये सीआईडी वालों से महफूज हो जाएगी। वैसे भी इंटेलिजेंस वाले राम दुलारी की शक्ल से नावाकिफ हैं। उनके पास राम दुलारी की कोई तस्वीर भी नहीं है जिसे वो दूसरे शहरों की पुलिस को सप्लाई करें या अखबारों में शाया करवाएं। दहशतगर्द रामू ने दुलारी से पूछा, क्यों दुलारी, तुम्हारी कोई फोटो तो इन लोगों ने नहीं उतारी? राम दुलारी सोचने लगी, फिर बोली, जहाँ तक मुझे याद है इन्होंने मेरी कोई फोटो नहीं उतारी थी, लेकिन इतना याद आता है कि एक बार जब मैं शेर खान और गुल खान के साथ गर्ल्स हॉस्टल के एक कमरे में बैठी थी तो एक आदमी छोटे कैमरे से हमारी तस्वीर उतार कर चला गया था और कमांडो शेर खान ने भी उस पर कोई एतराज नहीं किया था। मुकुंदलाल बोला, बस यहाँ तुम उनसे मार खा गई हो। उन्होंने बहाने बहाने से तुम्हारी तस्वीर उतरवा ली है। अगरचे उस वक्त तक उनको तुम पर किसी किस्म का शक नहीं पड़ा था, लेकिन मुझे मालूम है कि ये इन पुलिस कमांडोज की ज़ाब्ते की कार्रवाई का एक हिस्सा होता है। अब वो इस ग्रुप फोटो में से तुम्हारी तस्वीर को एनलार्ज करवा कर पाकिस्तान के हर सूबे के थानों में तकसीम करवा देंगे और मुमकिन है कि तुम्हारी तस्वीर अखबारों में भी आ जाए। अब तुम्हें बुर्का पहनकर भी बाहर निकलने से गुरेज करना होगा। रामू ने कहा, लेकिन बॉस हम यहाँ बंद होकर भी तो नहीं रह सकते, अभी हमारे सामने बहुत काम है। हमें शहर के सबसे बड़े रेलवे पुल को भी बम से उड़ाना है। मुकुंदलाल बोला, जमुना दास की मौत के बाद शहर की सारी पुलिस भी चौकस हो गई होगी, हमें कुछ रोज इंतजार करना पड़ेगा। इसमें कोई शक नहीं कि ये कमांडो शेर खान और गुल खान की कमांडो तंजीम के ज़ाब्ते की कार्रवाई थी कि उन्होंने राम दुलारी की अपने साथ एक ग्रुप फोटो उतरवा ली है। हालांकि उन्हें इस वक्त तक कतई तौर पर इल्म नहीं था कि ये औरत जो हशमत बीबी के रूप में उनके सामने बैठी है हकीकत में भारत की एक निहायत अय्यार दहशतगर्द औरत है और इसका असली नाम राम दुलारी है। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आपको तमाम वीडियोस फौरन मिलती रहें।